بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل و صحاب پر۔ میرا نام محمد شہباز۔ انسان کی زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں اور ان مشکلات سے آگے کیسے گزرنا ہے یہ انسان نے خود سوچنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کے لیے فرماتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، لیکن اس تنگی کو گزارنے کے لیے انسان کے پاس ایک روڈ میپ ہونا ایک طرح بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے اچھا اور بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کسی کامیاب شخص کو اپنا آئیڈیل مان لے، تو پھر انسان کی زندگی کی مشکلات جو اس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی مشکلات اور اس آئیڈیل جس کو انسان نے بنایا ہوتا ہے اس کے تکالیف کے درمیان آپس میں جب موازنہ کرتا ہے تو اس کو پتہ جاتا ہے کہ جس شخص کو میں نے آئیڈیل بنایا ہے اس کی زندگی اور میری زندگی میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو جس انداز میں مینج کیا ہے، اگر اس انداز میں میں مینج کرتا ہوں تو میری زندگی بھی اس شخص کی زندگی کی طرح ایک کامیاب زندگی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے ایک مسلسل اور تواتر کے ساتھ اس کام میں اگر لگا رہے تو پھر زندگی میں کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ مشکلات آتی ہیں انسانوں پر، قوموں پر، لیکن جو انسان اور جو قومیں اپنی مشکلات سے گزر جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کے اندر، اور وہی قوم ایک وقت ہوتا ہے کہ جو دنیا کی امامت کرتی ہیں۔ اگر شخصیات کی بات کی جائے تو ہماری زندگی میں لاکھوں ایسی شخصیات کے واقعات ہم نے پڑھے ہوتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں سٹرگل کی، محنت کی، لگن شوق کے ساتھ کام کیا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی۔ وہ ہمیشہ اور ہمیشہ کی طرح آگے ہی بڑھتا گیا، کیونکہ اس کی زندگی میں ایک مسلسل روڈ میپ تھا جس پر وہ چل کر اپنی زندگی کو آگے کی طرف بڑھاتا ہے۔ اگر آپ اس وقت دنیا کے اندر جو ایک اچھا نام جس کا جانا جا رہا ہے عمران خان کا ہی نام لیں تو اس نے بھی اپنی زندگی کو اس طرح جیا اور مینج کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ڈالا اور ڈال کر اپنی مشکلات کو وقت اور مشکلات کے ساتھ لڑتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ مشکلات نے اس کا پیچھا چھوڑنے کی حامی بھر لی۔ اگر اس کی زندگی میں ہم دیکھیں تو یہ پیدا ہوتا ہے 1952 میں اور یہ 1970 کے درمیان لندن جاتا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کر پڑھتا ہے۔ وہاں پڑھ کر اس نے کرکٹ میں دلچسپی لی اور اپنی زندگی کو اس نے ایک شوق کے اندر ڈالا اور وہ اسی انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کا کیپٹن مقرر ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی زندگی کو مزید آگے بڑھایا اور وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہی عمران خان جو جب کرکٹ میں آتا ہے تو کرکٹ کو اپنے عروج پر پہنچاتا ہے، اور جب اپنی قومی ٹیم کا کیپٹن بنتا ہے تو پھر اس نے پاکستان کے لیے 1992 کا ایک ورلڈ کپ جیتا جس کو اب تک پاکستانی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور جب اس کی والدہ کینسر کی وجہ سے وفات پاتی ہیں تو اس نے ٹھان لی اور اس نے سوچا کہ میں کینسر ہاسپٹل بناؤں گا، لیکن اس نے سوچا اس کی زندگی میں بہت مشکلات آئیں اور وہ ٹھہرا نہیں، لگا رہا، چلتا رہا، اور اس نے اپنی زندگی میں پاکستان کے اندر جس وقت اس نے اس چیز کا اعلان کیا تھا تو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ
کہ یہ کبھی اس کا خواب پورا نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے پاکستان کے اندر 3 کینسر ہاسپٹل بنائے۔ جب یہ کسی یونیورسٹی کا چانسلر بنتا ہے تو نمل یونیورسٹی جیسی ایک اچھی اور پڑھاکو یونیورسٹی ہمیں دیتا ہے۔ جب یہ سیاست میں قدم رکھتا ہے تو مسلسل تقریباً 18 سال کی سٹرگل اور محنت کے بعد یہ شخص قوم کا اور پاکستان کا ایک وزیر اعظم بنتا ہے۔ اور وہ دن مجھے بھی یاد ہے کہ 18 اگست تھا، 2018 تھا، جب عمران خان حلف اٹھا رہا تھا اور یہ الفاظ کہہ رہا تھا جو اس کی زبان حال سے ادا ہو رہے تھے کہ میں نے جس طرف آنکھ اٹھائی اور جس طرف چلنے کا سوچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ اگر آج کا نوجوان اپنی زندگی کو عمران خان کی طرح ایک مینج کرنے کا سلیقہ سیکھ جائے تو وہ اپنی زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ آگے سے آگے ہی بڑھتا جائے گا اور وہ اپنی منزل تک پہنچنے سے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔